اور ایک اور حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان کر دیا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، یعنی وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے۔ قیل من، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ حیران رہ گئے۔ آپ ذرا سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، اور جو کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی وہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کافر بھی نہیں ہوگا، وہ یہودی عیسائی بھی نہیں ہوگا، وہ غیر مسلم بھی نہیں ہوگا، وہ منافق بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ مومن نہیں ہے، یعنی وہ ایمان لایا ہوگا، اس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ صحابہ کس طرح سے لرز گئے ہوں گے کہ جس کے بارے میں نبی 3 دفعہ قسم کھا کر کہے کہ واللہ لا یؤمنو، کہ وہ اللہ کی قسم کہ وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کون مومن نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو کہ جس کے پڑوسی جو ہیں اس کی تکلیف سے، اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ اما بعد، ڈیئر اسٹوڈنٹس، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نیبرز کے حقوق، یعنی پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین اور قرآن مجید کی آیات سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں۔ دراصل انسان ایک ایسا معاشرتی، ایک ایسا سوشل اینیمل ہے کہ جس کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو ان کے حقوق بھی، جو سیریز ہماری یہ چل رہی تھی جس میں ہم نے والدین کے حقوق اور میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، یہ سارے ہم نے ڈسکس کیے، تو اسی ضمن میں پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق آج ہم بات کریں گے کہ جو انسان کے قریب ترین رہتے ہیں، یعنی جو نیبر مینز جو کہ آپ کے نیکسٹ ڈور، نیکسٹ دروازہ جو ہے آپ کے مکان کے جو ساتھ رہتے ہیں، وہ پڑوسی کہلاتے ہیں۔ ان پڑوسیوں کے بھی آخر کچھ حقوق ہیں، کچھ ان کے استحقاق ہیں، کچھ انٹائٹلمنٹس ہیں ان کی، کہ جو ہم نے ان کو حقوق ادا کرنے ہیں، یعنی ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ وہ کس طرح سے خیال رکھنا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اگر معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں، ایک دوسرے کی جو انٹائٹلمنٹ ہے وہ ان کو نہ دیں، تو پھر معاشرے میں کس طرح سے بگاڑ پیدا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں آج ہم انشاءاللہ اس ٹاپک میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو بات ہو رہی تھی پڑوسیوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے پڑوسی کون ہیں، یا کس پڑوسی کا جو ہے وہ زیادہ حق ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تمہارے بالکل قریب والے ہیں وہ زیادہ حق ہیں، بلکہ بعض جگہوں پر روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 40 گھروں تک جو ہے وہ تمہارے پڑوسی، یعنی 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر پیچھے، یہ سارے کیا ہیں؟ وہ پڑوسی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں 3 قسم کے پڑوسیوں کی بات کی ہے، جو ابھی ہم نے آیت تلاوت کی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ والجار ذی القربى، یعنی وہ پڑوسی جو کہ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں، اور وہ پڑوسی والجار الجنبی، کہ جو رشتہ دار نہیں ہیں، وہ پڑوسی، یعنی ہم مذہب بھی ہو سکتے ہیں، غیر مذہب بھی ہو سکتے ہیں وہ پڑوسی، اور دوسرے لفظ صاحب بالجنبی، یعنی وہ لوگ جو کہ ہم سفر ہیں ہمارے ساتھ، یا عارضی پڑوسی ہے، جیسے ہم ٹرین میں جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی پڑوسی ہیں۔ یہ تینوں قسم کے اقسام جو ہے وہ پڑوسیوں کی ہے۔ اب بات یہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص خدا پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، یعنی یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے، بنیادی عقائد میں سے ہے کیا؟ کہ اللہ پر ایمان لانا اور روز قیامت پر ایمان لانا،
اس کے ساتھ جو ہے وہ پڑوسی کو جوڑ دیا گیا ہے. یعنی پڑوسی کا خیال رکھنا اسی طرح سے ہے جیسے ایمان میں اللہ پر ایمان لانا اور روز قیامت پر ایمان لے کر آنا. اور ایک اور حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان کر دیا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، یعنی وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے. قیل من، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ حیران رہ گئے. آپ ذرا سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، اور جو کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی وہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کافر بھی نہیں ہوگا، وہ یہودی عیسائی بھی نہیں ہوگا، وہ غیر مسلم بھی نہیں ہوگا، وہ منافق بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ مومن نہیں ہے، یعنی وہ ایمان لایا ہوگا. اس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو آپ تصور کریں کہ صحابہ کس طرح سے لرز گئے ہوں گے کہ جس کے بارے میں نبی 3 دفعہ قسم کھا کر کہے کہ واللہ لا یؤمنو، کہ وہ اللہ کی قسم کہ وہ مومن نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کون مومن نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو کہ جس کے پڑوسی جو ہیں اس کی تکلیف سے، اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے حقوق بتا رہے تھے، مجھے پڑوسیوں کے بارے میں تاکید کر رہے تھے. مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں جو ہے نا وہ پڑوسیوں کو وراثت میں جو ہے وہ حقدار نہ بنا دیا جائے، کہیں وارث نہ بنا دیا جائے. یعنی اتنے حقوق بیان کر دیے گئے. ایک روایت میں آتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو تاکہ پڑوسیوں کو جو ہے وہ اس کا سالن دے کر آؤ. تو بہت ساری ایسی روایت ہیں جن میں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی ہے. کچھ آیات ہم دیکھتے ہیں، احادیث ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس پر آگے چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن ہی نہیں جو اپنے ہمسائے کی بھوک سے بے نیاز ہو کر شکم سیر ہو جائے. یعنی وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پڑوسی جو ہے وہ بھوکے سو جائیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں بہتر ہو. یعنی افضل مطلب کہ جو بہترین شخص ہے وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہتر ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک عورت کا ذکر ہوا. وہ بہت عبادت گزار تھی، یعنی نوافل وغیرہ عبادتیں بہت زیادہ کرتی تھی، لیکن وہ اس کی حرکتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں تھے، یعنی وہ پریشان ہوتے تھے، وہ اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتی تھی. اور اس کے مقابلے میں ایک دوسری عورت تھی جو کہ صرف جو ہے وہ اپنے فرائض ادا کرتی تھی لیکن پڑوسیوں کا حق رکھتی تھی، پڑوسیوں کا خیال رکھتی تھی، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ جو پہلی عورت جو سارا دن روزے رکھتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی رہتی ہے، تو وہ جہنمی ہے. اتنی ساری عبادات کرنے کے باوجود وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے. اور یہ عورت جو صرف فرائض ادا کر رہی ہے تو یہ جنتی ہے. کیوں؟ وہ جہنمی کیوں ہے؟ پڑوسیوں کی وجہ سے، کہ وہ پڑوسیوں کو پریشان کرتی، پڑوسیوں کو تنگ کرتی. اور یہ صرف اپنی عبادات، مخصوص عبادات جو ہے وہ کرتی ہے، فرائض جو ہے وہ ادا کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کا خیال رکھتی ہے، اس وجہ سے یہ جنتی ہے. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے 2 پڑوسیوں کے معاملات جو ہیں وہ حل کیے جائیں گے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ذرا اس پر تصور کریں، اس پر توجہ دیں کہ ہم کتنے پڑوسیوں کے کون سے حقوق ادا کرتے ہیں. ہم جب کچرا پھینکتے ہیں گلی کے اندر، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا روایت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر گھر میں پھل کھاؤ، کوئی اچھی چیز کھاؤ، تو اس کے جو پھل کے چھلکے ہیں وہ گلی میں نہیں پھینکو. کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی جو ہیں وہ ان کے بچے ان کو تنگ کریں کہ ہمیں بھی پھل لا کر دو، اور وہ پھل نہ لا سکیں. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیزا منگواتے ہیں، برگر منگاتے ہیں، KFC کا، پیزا ہٹ کا، اور اس کے ریپر جان بوجھ کر ہم باہر پھینکتے ہیں تاکہ محلے میں پتہ چلے کہ جی انہوں نے رات کو پیزا کھایا. کوئی محفل ہو جاتی ہے،
گھر میں کوئی شادی ہے، لوگ سالگرہ منا رہے ہیں یا مختلف قسم کی تقریبات لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، تو اس میں ساری رات ڈیک بجتا ہے۔ محفل میلاد گلی میں بنا رکھ لی اور پوری جو ہے گلی کے اندر ساری رات جو ہے وہ گلی بھی بند کر دی، اور جو ہے وہ خوب جو ہے میوزک چل رہا ہے، نعتیں چل رہی ہیں اور بیان ہو رہے ہیں۔ اب وہ محلے میں پڑوس میں کوئی پریشان ہے، کوئی رات کو سونا ہے، صبح اس نے ڈیوٹی دینی ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کا بچہ ہے، تو یعنی ہماری اس حرکت سے جسے ہم ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ گھر میں مائیوں مہندی ہے تو ساری رات ڈیک چل رہا ہے۔ ہمارے ایک پڑوسی تھے، 27 رمضان کا جو ہے وہ رات تھی، 27ویں رات تھی رمضان کی، اور رات کو 2 بجے اس نے وہ بڑے بڑے ڈیک نکال کے گلی میں رکھے اور نعتیں جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ذرا تصور کریں کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگ دوسروں کو اذیت دیتے ہیں۔ تو کیا یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے؟ کیا نبی نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام قبول کرو یعنی تم سلامتی میں آ جاؤ اور دوسرے لوگ تم سے سلامتی میں آ جائیں۔ ہم جب کسی پڑوسی کو پریشان کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہماری جو نوافل عبادتیں، فرائض عبادتیں ساری کی ساری ضائع ہو جائیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آخر پڑوسی جو ہیں ان کا بھی تو کچھ حق ہے نا، ان کے بھی تو کوئی بیمار ہے، کوئی بچہ ہے، کسی کے ایگزام ہے، کسی نے اسکول جانا ہے، کسی نے صبح اٹھ کے ڈیوٹی جانی ہے، ہم ڈیوٹی پر جانا ہے، ہم ساری رات جو ہے وہ فنکشن کرتے رہتے ہیں۔ گلی میں جو ہے مٹیریل منگوا لیا، بند کر دی، پوری گلی بند ہے، لوگ پریشان ہیں، ٹینکی بھر گئی، اس کا پانی جو ہے وہ سارا گلی میں جا رہا ہے۔ تو تھوڑی سی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے اللہ کے نبی، میرے 2 پڑوسی ہیں تو میں کس کے ہاں ہدیہ بھیجوں، یعنی تحفہ کس کو دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو تمہارے گھر کے زیادہ قریب ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ، اس کو پہلے ہدیہ بھیجو، اس کو تحفہ دو۔ اور یہ جو سورہ نساء کی جو آیت ہم نے پڑھی کہ جاری والجار ذی القربہ، یعنی ایسے پڑوسی جو رشتہ دار ہیں، تو وہاں تو معاملہ اور زیادہ سنگین ہو گیا، یعنی وہاں رشتہ داروں کے حقوق اور پڑوسی کے حقوق، دونوں حقوق اس میں آ جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو تنگ کیا تو سمجھیں کہ گناہ بھی ڈبل ہو جائے گا۔ اگر ثواب ہمیں ان کو دینے پر، کوئی چیز دینے پہ، ان کی مدد کرنے پہ اگر ہمیں اجر مل رہا ہے تو وہ اجر ڈبل ہو رہا ہے، تو گناہ بھی ڈبل ہو جائے گا، یعنی رشتہ داروں کو بھی تنگ کیا، پڑوسیوں کو بھی تنگ کیا۔ لہٰذا یہ ایک بڑی اہمیت کی بات ہے جسے ہم آج عام طور پر جو ہے یہ چیز ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے پڑوسی ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے گھر میں ہم کام جو ہے وہ اگر رینوویشن کا، ڈیکوریشن کا کوئی کام ہو رہا ہے، تعمیراتی کام ہو رہا ہے، تو مستری ہم کوشش کرتے ہیں مستری کو ساری رات لگا کے رکھیں۔ اب وہ پورے محلے میں جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں رات کو بھی جو ہے وہ آوازیں جا رہی ہیں کہ ہمارے یہاں کام ہو رہا ہے، ٹھک 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 ہو رہی ہے۔ تو کچھ خیال کرتے ہوئے ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی ہماری وجہ سے پریشان نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو ہے وہ وعید کا جو ہے وہ نشانہ نہ بن جائے کہ نبی نے 3 دفعہ قسم کھا کے کہا کہ واللہ لا یؤمن، کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ قسم ہماری طرف آ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ذرا سوچیں کہ ہماری نمازیں، عبادتیں، یہ ساری رات جاگنا، حج، عمرے کہاں جائیں گے؟ تو یہ بڑا گمگیر معاملہ ہے۔ پڑوسیوں کے حوالے سے ہمیں بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یہ ہے کہ اگر راستے میں پتھر پڑا ہو تو اسے ہٹا دیا جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راستے میں نہیں بیٹھا کرو، کیونکہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، سارے ہمارے ٹینٹ بھی، گاڑیاں بھی، ہر چیز راستے میں اس طرح سے کھڑی ہوتی ہیں، مٹیریل اس طرح سے گلی میں پڑا ہوتا ہے، راستے میں پڑا ہوتا ہے کہ پورے محلے والے پریشان ہوتے ہیں۔ گھروں کے اندر جو ہے وہ میوزک اتنی تیز آواز سے، بعض اوقات میوزک ہی باہر لگا دیا جاتا ہے، کرسیاں لگا کر باہر بیٹھ جاتے ہیں، خواتین آ رہی ہیں جا رہی ہیں، تو وہ کتنی پریشانی ان کے لیے ہوتی ہے۔ ہم ان کے پریشانی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ راستے میں سے پتھر بھی ہٹا دو
اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ پوری بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دیں، انکروچمنٹ کر لی، تھلے باہر نکال لیے، گیٹ باہر نکال لیے، سیڑھیاں باہر نکال دی. یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ یعنی پھر ہم مسلمان بھی کہلاتے ہیں، پھر ہم قرآن خوانیوں پر بھی زور رکھتے ہیں، میلاد پر بھی زور رکھتے ہیں. ایک طرف ہم نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم نبی کی میلاد منا رہے ہیں. تو خدا کے لیے ایسا نہ کریں. ہمیں کرنا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں اس پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین. تو ہم نبی کی زندگی مطلب نبی کی سنتیں، مطلب نبی کے احکامات، نبی کے فرامین، نبی کے اعمال، ان پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے. بجائے اس کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اپنی مرضی کا اسلام گھڑ لیا، ہم نے اپنی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دی. تو کامیابی اس طرح سے نہیں ملتی. کامیابی ایک سسٹم کے تحت ملتی ہے. کامیابی کے لیے لازمی ہے کہ ہم اس پیٹرن کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیٹرن ہے، جو طریقہ ہے، جو سسٹم ہے، اس کو فالو کریں. اس سارے سسٹم کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنی مرضی کا اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی کے احکامات لینا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. اگر کامیابی چاہتے ہیں، اچھی زندگی چاہتے ہیں، پرامن پرسکون زندگی چاہتے ہیں، تو لازمی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہوئے لوگوں کے پورے حقوق بھی ادا کریں اور اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کریں. اگر پڑوسیوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو ان کے جو حقوق ہیں اس میں نمبر 1 کیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اچھا سلوک، بخاری میں جو روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ اس کے پڑوسی اس سے ایذا نہ ہو، اس کے پڑوسی اس کی وجہ سے تکلیف میں نہ ہو، اس کے پڑوسی اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو. یعنی اگر ہم ایسے ہیں، پڑوسی کو شریف آدمی ہے، تو وہ ہمیشہ ڈرتا رہے گا کہ یہ پتہ نہیں کیسا، کب کیا بات کرے، کب لڑائی کر دے، کب جھگڑا کر دے، کب جو ہے وہ ہماری عزت اچھال کر رکھ دے. اس قسم کے پڑوسی نہیں بننا چاہیے. ہمیں ایک اچھے پڑوسی بننا چاہیے. ہمیں ایک اچھا اخلاق، اچھا کردار جو ہے وہ سامنے لانا چاہیے. ہمارے کردار سے پتہ چلے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. ہماری حرکتوں سے، ہماری شرارتوں سے ہمارے پڑوسی، ہمارے بچے، ہمارے محلے کی لڑکیاں، محلے کے لڑکے ہماری شرارتوں سے محفوظ ہوں. آگے چلتے ہیں. جو پڑوسی کا دوسرا حق ہے وہ کیا؟ اعانت. اعانت کا مطلب کیا ہے کہ ان کی مدد کرنا. اگر کوئی پریشانی، کوئی مجبوری ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھاگ کر پہلے جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے پہنچیں. اور آپ نے یہ سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ رشتہ دار جو ہیں، بہن بھائی، تو جب بعد میں پہنچتے ہیں، سب سے پہلے پڑوسی پہنچتے ہیں. تو اگر پڑوسیوں سے اچھے تعلقات ہوں گے تو وہ پہنچیں گے نا. اگر ہم پڑوسیوں سے لڑائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جھگڑا کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، تو پھر ہماری مدد کے لیے کون آئے گا؟ پڑوسی کا تو حق یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہمسایہ مجھ سے قرض مانگے تو اسے قرض دے، اگر تجھ سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کر، اگر اس کو کوئی ضرورت ہو تو اسے پورا کرو. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص کامل مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا رہے. ایک اور حدیث میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب تم شوربہ پکاؤ تو اس کے اندر پانی اور ڈال دو تاکہ وہ شوربہ، وہ سالن کا کچھ حصہ، ایک پلیٹ جو ہے وہ اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسیوں کو بھی دے کر. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان کی مدد کی جائے. ان کو پیسوں کی ضرورت ہو تو قرض ان کو دیا جائے. ان کو جسمانی مدد کی ضرورت ہے، کہیں لے کر جانا ہے، لے کر آنا ہے، تو آپ کا فرض ہے، میرا فرض ہے کہ ہم اس کی مدد کریں. اس کے اعانت کرنا ہمارا بنیادی فرائض میں سے شامل ہے. یہ پڑوسیوں کے کام آنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، یہ فرائض میں سے شامل ہے، یہ حکم کا درجہ رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے احادیث ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ ساری حکم کا درجہ رکھتی ہیں. ایک اور جو ان کا حق یہ ہے کہ مزاج پرسی کرنا. اگر وہ بیمار ہو جائیں، کوئی پریشانی ہو جائے تو ہمیں ان کے مزاج پرسی کے لیے جانا چاہیے. اور ان کا حق یہ بھی ہے کہ ہم ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں.
چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی 10 گھروں میں چوری کرے، ان 10 گناہوں کے برابر جو ہے وہ کسی پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا ہے۔ کوئی زنا کرتا ہے، اگر وہ زنا پڑوسی کی بیوی کے ساتھ کیا ہے تو وہ زنا کی شدت اور بڑھ جائے گی، بہت بڑھ جائے گی، ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ تو یعنی پڑوسیوں کے ساتھ جو برائی کی جائے گی اس کا گناہ بھی جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ پڑوسیوں کے ساتھ اگر کوئی کسی طرح سے ہم نے بدسلوکی کی تو بدسلوکی کا جو گناہ ہے وہ اور کئی گنا بڑھ جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ ساری تعلیمات کیوں دی جا رہی ہیں کہ ہم ایک اچھا معاشرہ ترتیب دیں، ہمارے لوگ جو ہیں پرامن طریقے سے رہیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اگر پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لڑائی جھگڑا، بے ایمانی، اس جھگڑے کی وجہ سے ٹینشن، ہائپر ٹینشن کے مریض ہو جاتے ہیں، پھر ہائپر گلیسیمیا کے مریض یعنی شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں، اور یہ ہائپر ٹینشن کی وجہ سے انگزائٹی بڑھ جاتی ہے، یعنی معدے کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی یہ سارے معاملات جب پریشانی والے ہوں گے تو انسان کا جسم کبھی بھی سکون میں نہیں رہے گا، اور ان پریشانیوں کی وجہ سے انسان مریض ہو جائے گا، اور پھر ڈاکٹروں کے چکر، میڈیکل کے چکر، اس کی لائف کم ہو جائے گی، اس کے اخراجات بہت بڑھ جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف زندگی سکون سے گزرے، ہمارے اخراجات کم ہو جائیں، ہماری آمدنی بڑھ جائے، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے۔ ایک اور پڑوسیوں کا حق کیا ہے کہ ان کے ہاں تحفہ بھیجنا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث کہ جو تمہارے گھر کے قریب ترین ہیں ان کو جو ہے وہ تحفہ بھیجو۔ مسلمانوں کو آپس میں ہدیے دینے چاہیے، تحفے دینے چاہیے، اس سے تعلقات ریفریش ہوتے ہیں، چاہے چھوٹی چھوٹی چیز ہی دیں۔ ایک کی چین چھوٹا سا پڑوسی کو دیں کہ یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا تھا، یہ کیلنڈر میں آپ کے لیے لے کر آیا تھا، آپ اس کو تحفہ دیں، وہ دیکھیں کہ آپ کے تعلقات کتنے بہتر ہو جائیں گے۔ جبکہ یہ صرف 150 روپے کی چیزیں، مہنگی چیزیں نہیں، ہلکی ہلکی چیزیں۔ آپ صرف دن میں ایک دفعہ، 2 دن میں، 3 دن میں ایک دفعہ جائیں، السلام علیکم، آپ سے ملنے کے لیے آئے، صرف یہ ایک جملے کے جو ہے وہ بہت زیادہ بہت اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو تحفہ دینا تو اس سے جو ہے وہ اور زیادہ اچھے اثرات پیدا ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ پڑوسی کی بھیجی ہوئی چیز کو حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ انتہائی معمولی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پھل خریدے تو اپنے پڑوسی کے گھر بھیجے، اگر بھیجنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اس کا اظہار نہ کرو تاکہ پڑوسی کے بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی 2 چیزیں، ایک تو اگر کسی پڑوسی نے کوئی ہمیں چھوٹی سی چیز تحفے میں دی، ایون کہ یہ بال پوائنٹ، اس طرح سے پین بھی آپ کسی کو گفٹ دے سکتے ہیں، تو اگر کوئی آپ کو گفٹ دے تو اس کو حقیر نہ سمجھیں کہ یہ کیا دے دیا، اس کی بھی قدر کریں، وہ اس کے جذبات کو دیکھیں کہ اس نے جو ہے وہ اپنے جذبات تو دیکھیں کہ اس نے کس طرح سے آپ کو گفٹ لا کر دیے۔ اور اگر کوئی پھل وغیرہ لے کر آئیں تو پڑوسیوں کے گھر پہ دے کر آئیں، پڑوسیوں کو بھیجیں۔ اگر یہ نہیں دے سکتے تو ان کے سامنے شیخیاں نہ بکھیریں۔ ایسے نہیں ہے پھلوں کے کچرے جو ہے وہ ڈسٹ بن باہر جو ہے وہ کلٹی کر دیں، تھیلی بھر کے باہر پھینک دیں کہ لوگوں کو پتہ چلے جی انہوں نے رات کو پیزا کھایا، یہ انار کھایا یا کوئی فروٹ کھایا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے جو خواہشات ہیں ان کو کنٹرول میں رکھیں، جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، اور اپنے معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، کسی طرح سے جو ہے وہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور پڑوسیوں کا ایک اور حق یہ بھی ہے کہ ان کے جنازے میں جو ہے وہ ان کے ساتھ شریک ہوں۔ جنازے میں اگر کسی کے ہاں کوئی میت ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو سب سے پہلے پڑوسیوں کا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ وہ وہاں پہنچیں اور اس کا خیال رکھیں، اس کی تدفین میں، اس کے کفن دفن میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے، اور اس کے جو لواحقین ہیں، اگر کسی کا موت میت ہو جاتی ہے تو لواحقین تو غم میں ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے گھر میں 3 دن تک کم از کم کھانا بھیجیں تاکہ ان کا غم جو ہے وہ، ان کی تکلیف جو ہے وہ کچھ کم ہو سکے۔ یتیم بچوں کے سر پر جو ہے وہ ہاتھ رکھیں۔ تو یہ معاشرے کو، ماحول کو بہتر کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم آپس میں تعلقات کو بہتر رکھیں۔ ہمارے جو کالونی کے لوگ ہیں، محلے کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ خصوصی طور پر یہ اپنے موٹیو میں رکھ لیں
یہ اپنے مینیفیسٹو میں رکھ لیں، یہ اپنی پلاننگ کا حصہ رکھیں کہ ان کے ساتھ میں نے تعلقات کو مضبوط رکھنا ہے، ان کے ساتھ خصوصی طور پر ویکلی، کم از کم ویکلی جو ہے وہ ٹائم نکالیں، ان کے ساتھ ملیں، جا کے ان کے ساتھ گپ شپ کریں، ان کے دکھ سکھ کو ان کے ساتھ شیئر کریں، ان سے پوچھیں اگر کہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے تو لازمی آپ پارٹیسپیٹ کریں، ان کے ہمدردی کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے مالی اعانت کریں، ان کی جسمانی اعانت کریں، یعنی کسی طرح سے سائیکولوجیکلی آپ ان کے ساتھ، ان کو یہ احساس ہو کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کا معاشرہ بھی بہتر ہوگا، اس طرح سے ہمیں ذہنی سکون بھی ملے گا، اس طرح سے ہم فزیکلی بھی فٹ رہیں گے اور سائیکولوجیکلی بھی ہم فٹ رہیں گے۔ تو پڑوسیوں کے حقوق جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے انسانی زندگی میں۔ تو پڑوسی چاہے وہ آپ کے گھر کے قریب ہوں یا ایون کہ کلاس روم میں جو آپ کے برابر میں جو بیٹھے ہیں، یا اگر ہم کہیں سفر کر رہے ہیں تو وہاں کوئی ہمارے ساتھ ہے، یا دکان میں کوئی ہمارے برابر میں کسی کی دکان ہے، تو ان سب کے ساتھ جو ہے وہ بجائے جیلیسی رکھنے کے، آگے بڑھنے کے، جو ہے وہ آج کل جو شوق نکلا ہے کہ حسد کی بیماری ہے یا ہم ان سے آگے نکل جائیں، اس سب سے بچ کر ہم ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھنا شروع کریں، ان کے بچوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اب فیملیز کے ساتھ ان کے فنکشنز میں، ان کے پروگرامز میں ویسے ان کے ساتھ جو ہے وہ جائیں، کم از کم ٹی پارٹی رکھ لیں، کبھی لنچ کا، ڈنر کا پروگرام رکھ لیں تاکہ تعلقات جو ہیں وہ ریفریش ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، اپنے والدین کا، ان سب کا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔